اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ یونس کی 57 اور 58 دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ یونس ایک مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ رب کریم نے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے تعلق سے جو مخالفین اسلام کے اعتراضات تھے ان کے جواب پر توجہ مرکوز زیادہ کی ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتنا اللہ کا بڑا عظیم کلام ہے، کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ اس کا تصور انسانوں کی عقل میں نہیں آ سکتا، محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کی کہ قرآن پاک کا تعارف کرایا ہو قرآن میں کہیں پر براہ راست، بلکہ اس کو دوسرے انداز سے اس کا تعارف کرایا ہے، جیسے سورہ قدر۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بجائے قرآن پاک کی عظمت کو بتائے ہوئے اس رات کی عظمت کا ذکر کیا ہے جو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی لیلۃ القدر۔ سورہ حامیم والسجدہ میں لیلۃ مبارکہ کہا اس کو۔ اسی طریقے سے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر میں فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آ پائے گی اس کی اصلی عظمت و رفعت، لیکن بہرحال اشارے کیے گئے ہیں۔ یہ اشارے ہیں جو قرآن پاک میں متعدد جگہ پر کیے گئے ہیں۔ گویا قرآن پاک کی عظمت کے تعارف کے جو استعارے ہیں، جو پیرائیں ہیں قرآن پاک میں، وہ بھی سینکڑوں جگہ ہیں۔ ان میں سے یہ دو آیات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن پاک کتنا عظیم ہے، اس کو اس سے سمجھو، یا یوں کہیے کہ قرآن پاک جو نعمت ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے نعمتوں کی شکل میں اپنی۔ اس کو ایک انداز سے تو ایسے فرمایا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی قرآن پاک کے تعلق سے اگر سوچیں اور دیکھیں تو اس میں تکمیل دین اور اتمام نعمت کو قرآن پاک کے ہی پیرائے میں سمجھیے، اور ہے ہی حقیقت ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہی سے اللہ رب کریم نے اتمام نعمت کیا اور تکمیل دین کیا ہے۔ صرف اشارے ان دو آیتوں میں آپ، بلکہ ایک ہی آیت میں سورہ 57ویں آیت میں آپ دیکھیے کس طریقے سے قرآن پاک اتمام نعمت کی تکمیل کر رہا ہے اور کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، پہلی بات فرمائی اے لوگو، یعنی اے انسانوں، اس کے مخاطب گویا تمام ہی انسان ہیں قیامت تک کے،
قیامت تک کے انسان، قیامت تک آنے والے انسان، اس زمانے کے بھی انسان، عرب کے بھی انسان اور عرب کے علاوہ غیر عرب کے بھی سارے دنیا کے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلی صفت اس قرآن پاک کی فرمائی گئی ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت موعظہ جسے لفظ آیا ہے اس کے اندر، موعظہ کے معنی ہوتے ہیں آگہی، یاد دہانی عواقب و نتائج سے، یعنی جو خطرات ہیں، جو مہلکات ہیں یا انسانی زندگی میں انسان جن خطرات سے ایک دوچار ہو سکتا ہے ان سے آگاہی یاد دہانی کرانا اس کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے۔ غور کیجیے، سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہو کسی کے سامنے، وہ نہیں جانتا ظاہر ہے، تو اس سے آگاہی کرا دے، یاد دہانی کرا دے، کوئی شخص کوئی بھی کرا دے تو اس کا بہت بڑا محسن ہے۔ تو فرمایا یہ موعظہ ہے، تو موعظہ میں یہ خطرات اور مہلکات کی یاد دہانی ہے ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے اس میں اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔ اصلاح، کسی کمزوری پر اس کو توجہ دلانا، بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے، بہت ہی شفقت سے توجہ دلانا موعظت ہوتی ہے۔ تو یہ توجہ دلانا اصلاح کی طرف اس کو بہت پیار و محبت سے، یہ ہے موعظہ کا کام، اور قرآن پاک یہ پہلا کام کرتا ہے، اور اس میں ظاہری پہلو جو ہے سامنے ہوتا ہے، یعنی ظاہر میں جو خرابیاں آتی ہیں اسی کی اصلاح انسان کر سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے، تو موعظہ میں ظاہر کی اصلاح کی طرف یعنی فوکس ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز فرمائی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو روگ ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں، ان کے لیے ہیلنگ ہے، یہ اس کی شفا ہے اس کے اندر، ان میں تمام امراض۔ اب امراض کتنے ہو سکتے ہیں؟ امراض کی قسم میں اگر آپ غور کریں تو ان امراض کی بات نہیں جو طبی پہلو سے ہوتے ہیں، یہ تو انسان اس دنیا میں اپنی محنت و کاوش سے ہی سمجھ جاتا ہے۔ وہ امراض جن کی طرف توجہ کم جاتی ہے، جو انسان کی زندگی کو گھن کی طرح، دیمک کی طرح کھا لیتے ہیں، جیسے کینہ، بغض، حسد، یہ ہے نفاق، شرک، کفر۔ تو ایک تو عقائدی نوعیت کے اس کے اندر امراض ہوتے ہیں جیسے شرک اور کفر، ایک اس کے نیت کی نوعیت کا اور عقائدی نیت کی نوعیت کا نام ہوتا ہے نفاق، منافقت، اور ایک اخلاقی امراض ہوتے ہیں بغض، کینہ، حسد۔ یہ بہت ہی خراب، بہت ہی یعنی برے قسم کے جو ہیں یہ بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں قرآن پاک میں، دل کی بیماریوں کو۔ تو گویا یہ پہلو ہوا باطن کا پہلو، انسان کے قلب کے اندر کچھ امراض لگ جاتے ہیں، اس لیے شفاء لما فی الصدور کہا ہے، سینوں کے اندر، قلب کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو پہلا جو تھا وہ ظاہر کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے، دوسری باطن کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارا ظاہر کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ یاد دہانی کرائے گا، ان کو درست کرائے گا، ان کی اصلاح کرائے گا اور کراتا ہے، اور دوسرے یہ تمہارے باطن کی بھی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب تیسرا وہدن ورحمۃ للمومنین، یہ پہلے دو جو پہلو تھے وہ دونوں سلبی پہلو تھے، نگیٹو آسپیکٹ تھے، ان انسان میں کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تھے، ظاہر کے ریکٹیفیکیشن کے لیے اور باطن کے ریکٹیفیکیشن کے لیے دو تھے۔ اب دو پازیٹیو یعنی اس کے جو ہے آسپیکٹ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہیں، ایک ہدن اور ایک رحمتن۔ تو ہدن اور رحمتن، ہدن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو، شاہ راہ کو دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے قرآن پاک، ہدن یعنی اللہ کی معرفت، وصول اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، انسان کو حقیقت اور معرفت سے آگاہ کرتا ہے، اور رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ خاص طور سے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی رحمت بنا کر، ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چار صفات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کی ہیں۔ اب ان چار صفات میں اگر غور کریں آپ تو پورا کا پورا انسانی زندگی کے نفس کے جو مراتب ہوتے ہیں کمال کے، ان میں درجہ بدرجہ اس میں ایک ترتیب کے ساتھ اس میں
یعنی انسان عروج کی طرف جاتا ہے. پہلی چیز ظاہر کو ٹھیک کرنا ہے، پھر دوسری چیز جو ہے اس کے باطن کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے اندر نشو و نما دینا ہے حق کے راستے کی طرف، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمت اس کو ملتی ہے، انعام ملتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کچھ محققین نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو پہلو ہیں وہ پہلو اس کو شریعت اور طریقت اور حقیقت اور اس کو نبوت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں. یہ امام رازی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن ظاہر تفسیر نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ غور کریں تو موعظہ طریقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، شفاء لما فی الصدور جو ہے طریقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہدایت جو ہے اس کی حقیقت و معرفت کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اور رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت جو ملتی ہے وہ خاص بندوں کو نبوت کی شکل میں اور ہم جیسے عام بندوں کو اللہ تعالیٰ خلافت کی شکل میں عطا فرماتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. تو گویا اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نعمت کا اتمام ہو سکتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتمام کر دیا، اس آیت میں ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو آپ فرما دیجئے نبی اکرم کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے. اب اللہ کا فضل اور رحمت اس کو فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک ہی اللہ کا فضل اور رحمت کی ایک نشانی ہے، اس سے عبارت ہے. اس کی تلاش انسان کرتا ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر تم اس کے متلاشی ہو تو وہ چیز تم کو تمہارے رب نے بھیج دی ہے، تو اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اس سے بھاگ رہے ہو، اس میں کیڑے نکال رہے ہو، اس کے بارے میں تم مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اب لوگ سمیٹتے کس چیزوں کے ہیں؟ اس دنیا میں حکومت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جاہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں. چند چیزیں ہیں یہ خلف ریزیں ہیں دنیا کے. ان کے مقابلے میں اللہ کی رحمت جس کو ہر ایک مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے، اللہ کا فضل جس کو مانگتا ہے مانگنا چاہیے، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں عنایت فرما دیا ہے. تو سوچئے قرآن پاک کی عظمت و رفت کا اس سے بہترین تصور، اس سے بہتر تصور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمارے سامنے یعنی کوزے میں سمندر کو اس میں جو ہے دے دیا ہے، عنایت فرما دیا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو قرآن پاک کی اس حقیقت کو، جس کا ظاہر فیضان ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اس کے اشارے کی شکل میں ہمارے اندر بھی فیضان کو ودیت فرما دے، اس کی معرفت نصیب فرما دے، اس سے محبت نصیب فرما دے، اس کی طرف توجہ نصیب فرما دے، اس کی طرف چلنے کا شوق نصیب فرما دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.